نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہا کرتے تھے اے محمد جس قیامت کے بارے میں تم بات کیا کرتے ہو اور جس میدان محشر کا تذکرہ کرتے ہو، یہ قیامت کب آئے گی؟ بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کہاں مل سکتی ہے؟ یہ قیامت کہاں آئے گی؟ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے اسی قیامت کا تذکرہ کیا، لیکن قیامت نہ آئی۔ اور دوبارہ آپ آئے اور بھی بہت سے نبی اور بہت سے میسنجر دنیا کے اندر آئے، لیکن یہ دنیا ویسے کے ویسے باقی ہے۔ یہ تو آپ کی بھوشواڑیاں ہیں، یہ تو آپ کی باتیں، یہ قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ کہتا اے نبی کہہ دو قیامت ضرور آئے گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض۔ ہاں قیامت تو آئے گی، یہ دنیا کو تباہ و برباد تو ہونا ہے۔ اے نبی جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ ایان مرساها، یہ قیامت کب آئے گی؟ اے نبی کہہ دو قل انما علمها عند ربی، قیامت تو ضرور آئے گی، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن ہاں جس دن یہ قیامت آئے گی یہ بڑی زمین کے لیے بڑا بوجھ بن جائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک قیامت آئے گی، اچانک قیامت آئے گی، لوگ اچانک مر جائیں گے، اچانک سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا اور سور ایسا پھونکا جائے گا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جس دن سور پھونکا جائے گا فِي السَّمَا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے بھی روئے زمین کے اندر لوگ ہوں گے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، لیکن اللہ جس کو باقی رکھے گا وہی باقی رہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور پھر دوبارہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے، سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جائیں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ایک سور جب پھونک دیا جائے گا تو جتنے چرند اور پرند اور جتنے کے جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، جبرائیل کے بارے میں آتا ہے، فرشتہ سے پوچھے گا اے فرشتہ کیا کوئی زندہ ہے، کوئی بچا ہے؟ فرشتہ کہے گا، اسرافیل ملک الموت کہے گا ہاں جبرائیل بچا ہے، کہے گا اس کو بھی مار دو، کہے گا پھر اور کوئی بچا ہے، کہے گا میکائیل بچا ہے، کہے گا اس کو بھی مار دو، پھر پوچھے گا کوئی اور بچا ہے، کہے گا اسرافیل بچا ہے، اس کو بھی مار دو، یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ مار دے گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا اور چیخ کر کے کہے گا این الجبار این المتکبرون این الجبار، ارے یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ متکبرین کہاں چلے گئے؟ یہ گھمنڈ کرنے والے، یہ تکبر کہاں چلے گئے؟ یہ تکبر، یہ متکبرین کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے جو اپنی اپنی بلڈنگوں میں گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے طاقت پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے پیسوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا اے میرے فرشتوں اب پھر دوبارہ تم سور پھونک دو، دوبارہ سور پھونک دو تاکہ ہم اس کو اپنے سامنے لائیں، اور ان کے سامنے اپنے سامنے لا کر کے ان کا حساب و کتاب ذرا کرتے ہیں اور اس کی زندگی کا جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اس کے نام اعمال کے بلبوتے پہ ہم اس کو جنت و جہنم کا فیصلہ سنائیں گے۔ اے میرے فرشتے دوبارہ سور پھونک، جب سور پھونکا جائے گا ثم انکم، جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کس طریقے سے حاضر ہوں گے؟
دنیا میں جس حال میں مرا ہوگا اسی حال میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اسی حال میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا۔ جو آدمی دنیا میں شراب پیتے پیتے مرا ہوگا، یہ شراب پیتے پیتے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، شراب پیتے پیتے حاضر ہوگا۔ زنا کرنے والا اگر زنا کی حالت میں اور اسی کام کرنے کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی ہوگی تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ زنا کرتے کرتے اٹھے گا، اور کوئی آدمی چوری کرتے کرتے مر گیا، سور پھونک دیا گیا، اس کو موت ہو گئی، تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، جب وہ حاضر ہوگا تو یہ چوری کرتے کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کہتے جو آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے، ایک آدمی حاجی کے بارے میں کہا گیا کہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اپنی سواری میں سوار تھا اور جا رہا تھا، اسی درمیان اپنے سواری سے نیچے گرا، وہ سواری جا رہا تو وہ سوار کرتے ہوئے جا رہا تھا اور عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لک، یہ کہتے ہوئے اور تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی، اس کی مرتیو ہو گئی۔ محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ مسئلہ لایا گیا، جب یہ واقعہ لایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ تو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن یہ اپنی سواری سے گر گیا، مر گیا، اے اللہ کے رسول اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہم اس کو غسل دیں؟ کیا ہم اس کے کپڑے کو اتاریں اور دوسرا کپڑا پہنائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور میرے صحابیوں اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے صحابیوں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھایا جائے گا، یہ تب لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور میدان محشر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یہ باسو کل عبد علی ما مات علی، جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ سور پھونکے گا مر جائے گا، اور دوسرا سور جیسے پھونکا جائے گا آدمی اٹھ جائے گا، زمین سے نکلے گا، قبروں سے ایک ایک قبر سے 70 لوگ نکلیں گے۔ غور کیجیے آپ، سب کو اٹھایا جائے گا دوبارہ، سارے کے سارے لوگ۔ یہ نہ سوچے کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ مرنے اور سڑنے گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے کہ مولویوں کی بکواس ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ آج کل کے بھی لوگ، بہت سے نوجوانوں کا عقیدہ یہی ہے، کوئی مرنے اڑنے کے بعد تھوڑی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، ہوگا ہی نہیں، سب کچھ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جو پاپ بڑھ رہے ہیں نا، اور برائیاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت سارے برائیاں اپنے سماج کے اندر ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ آج اللہ کے راہ میں لوگ خرچ نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو یقین نہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا۔ یہ مولویوں کا بس کام چلانے کا ایک ذریعہ ہے، ہٹاؤ، کچھ نہیں ہوگا یہ سب۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ زندگی ملی ہی اس سے بھی آسان ہے، اس سے بھی آسان ہے۔ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہر کسی کو اٹھایا جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا، آپ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے کپڑے نہیں ہوں گے، جسم میں بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ننگے ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ویسے قیامت کے دن آئیں گے۔ حفاتن عراتن غرلا، کپڑے نہیں ہوں گے، بغیر کپڑے کے قیامت کے دن میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ پیروں کے اندر چپل نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
آپ نے یہاں تک فرمایا کہ بغیر ختنہ کیے ہوئے قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. اس دن کسی کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوگا. اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اپنے خلیل اللہ اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ جنتی کپڑا سب سے پہلے بنائے گا، سب سے پہلے کپڑا پہنائے گا. کسی کے پاس کوئی کپڑا نہ ہوگا، سب کے سب ننگے ہوں گے، بغیر ختنے کیے ہوں گے. نہ مردوں کے پاس کپڑا ہوگا نہ عورتوں کے پاس کپڑا ہوگا، یعنی سب کے سب ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ نے جب یہ سنا اسی وقت پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ پھر عورتوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ عورتیں مارے شرم کے تو مر جائیں گی، مارے شرم کے مر جائیں گی. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مارے شرم کے تو اس دن کی حالت خراب ہو جائے گی، مر جائیں گی. مرد عورت کو دیکھیں اور عورت مرد کو دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی ننگے اور عورتیں بھی ننگی ہوں گی. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب میدان محشر میں اسی حال میں کھڑا کیے جائیں گے. اس وقت عورتوں کی حالت بہت ہی خراب ہوگی. عورت کے پاس بہت ہی زیادہ شرم، اور وہ بھی سب کے سامنے جب ننگی ہوں گی تمہارے شرم کے مر جائیں گی. آپ نے کہا عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے معاملہ اتنا ڈینجر ہوگا، معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، معاملہ اتنا ڈینجر ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرت بھی اور کسی کے پاس اتنی مہلت اور اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کے بارے میں دیکھے گا اور کسی کو جاننے کی کوشش کرے گا. اتنی حالت خراب ہوگی، اتنی حالت خراب ہوگی. ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. کوئی رشتہ داری کسی کا وہاں پہ کام آنے والا نہ ہوگا. ولا یتساءلون، کسی کے بارے میں کچھ بھی پوچھ گچھ کوئی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کرے گا. ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے اپنے بارے میں سوچے گا ارے آج میرا معاملہ کیا ہوگا، آج میرا کیا معاملہ ہوگا. اسی کا تذکرہ تو قرآن کریم اس انداز سے کرتا ہے، اس انداز سے قرآن کریم کرتا ہے. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یوم یفر المرء من اخیہ، اسی کا تذکرہ تو قرآن کر رہا ہے. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی کا سپورٹ نہ کرے گا. ہاں یہ میرا سگا بھائی دنیا میں تھا تو تھا، لیکن آج یہاں پہ بھائی بھائی کا سپورٹ نہ ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. بتاؤ کوئی ماں اپنے بیٹے سے، کوئی ماں اپنے بیٹے سے بھاگ سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں اپنے آپ کو تکلیف میں تو ڈال سکتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو اپنے سے الگ کرنا گوارا نہیں کر سکتی ہے. لیکن میدان محشر میں ایسا حال ہوگا کہ ماں بھی اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا بھی اپنے ماں سے بھاگے گا، اور اسی طریقے سے بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی اور ماں اپنے بیٹی سے. اسی طریقے سے باپ بیٹا سے اور بیٹا باپ سے، یعنی رشتہ دار کے کام آنے والے نہیں ہوں گے. اس دن اتنا ڈینجر ہوگا. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. قیامت کے دن کوئی رشتہ دار ذرہ برابر کسی کا کام آنے والا نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. قیامت کے دن جس کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، جب لوگوں کو تولا جائے گا، نام اعمال لائے جائیں گے اور نام اعمال جب اس کے کھولے جائیں گے، جب اس کا رجسٹر کھولا جائے گا، یہ نیکیاں یہ نیکیاں یہ نیکیاں یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں یہ برائیاں یہ برائیاں یہ برائیاں ہیں. ارے میرے بندے تیری یہ برائیاں زیادہ ہو گئی ہے. اب تیری برائیاں جب زیادہ ہو چکی ہے تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو جہنم کے اندر جائے گا. فمن ثقلت موازینہ، جب نیکیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر تجھ کو انٹری کیا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون.
قرآن تو اتنا کہتا ہے قیامت کے دن جس کا پلہ میدان محشر میں جس کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، میدان محشر میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مولوی ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو جس کا پلہ قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کامیابی مل جائے گی، اس کو خوشخبری دے دی جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی، اور اسے کہا جائے گا آئے تم جاؤ جاؤ میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جس جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس جنت کے اندر موت نہیں ہے، جس جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، جس جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اے میرے بندے جا میری جنت کے اندر داخل ہو جا، جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کا حال یہ ہوگا۔ میدان محشر کو کبھی کبھی یاد کیجیے، کھڑا ہوگا انسان۔ ابھی ہمارے سب سے پہلے مقرر شاید توحید سلفی تھے، وہ خطاب اس وقت کر رہے تھے، اس وقت میں سویا نہیں تھا، میں نے سنا باقاعدہ وہ صلہ رحمی کے اوپر تقریر کر رہے تھے، صلہ رحمی کے اوپر کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ میدان محشر میں آدمی کی حالت بہت بری ہوگی، بہت بری ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قیامت میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ہوں گے، سب کے سب مجرمین ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے گنہگار ہو کر کے کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی کپڑا نہ ہوگا، ہاں سب کے سب مجرم ہوں گے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سارے کے سارے اپنے اپنے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس حالت کو دیکھیں گے، اس سچویشن کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتے، کاش کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں سڑ گیا ہوتا، مر گیا ہوتا، سڑ کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہ دی جاتی، آج ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا، یہ ٹینشن والی زندگی مل گئی ہے، اب ہمیں اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اب میں اپنے رب کو کون سا میں جواب دوں گا، میں نے دنیا میں تو بہت پاپ کیا، میں نے دنیا میں بہت زیادہ غلطیاں کی، اب میرا معاملہ بہت ڈینجر ہونے والا ہے۔ انسان اس منظر کو دیکھنے کے بعد انسان کی حالت بدل جائے گی، انسان ایک تعجب میں پڑ جائے گا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔